حضور عام طور پر مسلمانوں کا مسلم عقیدہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہے۔ آج کل برطانیہ میں مولویوں کے اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں کہ ختم نبوت ہی مسلمانوں کا اصلی عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کے بغیر عقیدہ ختم نبوت کے بغیر دین کی تکمیل مکمل نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ ان سے پوچھیں جو کہہ رہے ہیں، مجھ سے کو پوچھتے ہیں۔ کلمہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور امت میں رائج ہوا، اس میں خاتم کا کہیں لفظ نہیں آتا کہیں؟ پھر ان سے پوچھیں جو سوال کرتے ہیں، خام مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہی درست ہے، اس کے سوا اس میں اضافے کرنا، اگر تو ایسے اضافے ہوں ایک مضمون میں جو قرآن حدیث سے ثابت شدہ، ان پہلوؤں سے اس مضمون کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اضافے کرنے کا کوئی حرج نہیں، کیونکہ کوئی اضافے نہیں ہیں بلکہ قرآن کی تشریحات اس مضمون سے تعلق رکھنے والی ہیں جو بعض دفعہ تفصیلاً بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن جو ٹکسالی کی چیزیں ملتی ہیں معین شکل میں، ان میں رد و بدل گناہ ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ نے فریز کوائن کیے ہوئے ہیں اور وہ ایک ایسی ٹیکنیکل چیز بن جاتی ہے جسے اصطلاح بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسلام کا ایسا خلاصہ جو خدا نے خود تیار کیا ہے، اس میں الفاظ عائد کرنا نہایت گستاخی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صحیح تعریف کا علم نہیں تھا کہ بعد میں 1400 سال کے بعد جو پاکستان میں مولوی پیدا ہوئے انہوں نے اصطلاح کو درست کیا۔ اب یہ اس پہلو سے دیکھیں تو اس مضمون پر مزید روشنی پڑے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے کلمہ، اس کے تشہد، کلمہ تشہد کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک ہے صرف لا الہ الا اللہ، سب سے اول وہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ افضل الذکر، کہ جو لا الہ الا اللہ ذکر میں سب سے اونچا ہے، وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں۔ تو یہ کہنا کسی کی طرف سے کہ دراصل لا الہ الا اللہ میں اللہ ہی رہ جاتا ہے اور اللہ سے تعلق رکھنے والے رہتے ہیں، باقی سب مٹ جاتے ہیں، اس لیے اول خدا کے تابع محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نام ہونا چاہیے۔ یہ استنباط گناہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اور درست ہے بالکل۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے سوا ہر غیر اللہ مٹ گیا اور موجود رہتے ہیں، حالانکہ نظر آتے ہیں بے شمار۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا اللہ کے تعلق سے ہی کوئی چیز حیثیت پائے گی، وجود اس کو بخشا جائے گا، اس کے بغیر جو ہے بے معنی لغو چیزیں ہیں کہ کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اور وہ جو خدا سے تعلق قائم کر کے وجود پاتے ہیں ان میں سب سے اول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے یہ باقی کلمے کے منافی نہیں، بلکہ اسی کی کوک سے کلمے کا دوسرا حصہ پھوٹتا ہے۔ یہ مضمون بیان کرنا بالکل درست ہے، لیکن جب یہ کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر، تو اس لا الہ الا اللہ میں اس وقت اضافہ جائز نہیں۔ پھر سمجھتے ہوئے ذہنی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بے شک بھیجو، مگر یہی کہو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور آپ سے زیادہ خاتمیت کو اور کوئی نہیں سمجھتا تھا، اور اپنی رسالت کو بھی آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ جو ٹکسالی کے کلمے ہمیں ورثے میں ملے ہیں اور جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، ان کو اسی طرح رہنے دینا چاہیے۔ اسی ذیل میں اسلام کی تعریف آتی ہے۔ ہر وہ شخص جو اسلام میں داخل ہوتا تھا اسے ایک کلمہ پڑھایا جاتا تھا، اور وہ کلمہ تشہد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ ہے۔ یہ کہتے ہیں مولوی کہ
مرزا صاحب چونکہ بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے اب مجبوری پیش آئی ہے. اب خالی کلمہ کافی نہیں بلکہ مرزا صاحب کا انکار بھی ضروری ہے. اس سے انہوں نے اس کے لیے عذر ایک ڈھونڈا کہ چونکہ کلمہ پڑھ لینے سے جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے وہ بعض دوسری بنیادوں کا انکار کر کے پھر غیر مسلم ہو جاتا ہے. اس لیے کلمے کے بعد اصل بنیاد خاتمیت ہے. پر جو کلمے کا اقرار کر کے خاتمیت کا منکر ہو جاتا ہے وہ عملاً کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے. یہ تشریح ہے ان کی. یہ تشریح کریں لیکن کلمے کو نہ چھیڑیں. کلمہ وہی رہے گا. اور کون کرتا ہے انکار خاتمیت کا کون نہیں کرتا یہ فیصلہ خدا کرے گا. اس لیے یہ تو ان کو یہ اپنا شوق استعمال کر لیں کہ ہمارے نزدیک احمدیوں کا ایمان خاتم نبوت نامکمل ہے یا جو ہم سمجھتے ہیں اس سے برعکس ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ مریں گے تو اللہ ان کو بتائے گا کہ تم کلمہ کھوکھلا پڑا کرتے تھے, تمہارے خاتمیت کے عقیدے نے تمہارے کلمے کو بحیثیت بنا دیا تھا. یہ ان کا یقین رکھنا اپنے دل میں ان کو مبارک ہو, بے شک رکھیں. اس پر ہمیں اعتراض نہیں کیونکہ اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک کے اعمال کو ہم نے اس کے لیے زینت بنا دی ہے دنیا میں. جب وہ مرے گا تو پھر وہ خدا کے سامنے حاضر ہو کر یہ معلوم کرے گا کہ خدا کس کو سچا کہتا ہے کس کو جھوٹا کہتا ہے. وہ آیت کیا ہے, وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اسی طرح ہم نے ہر قوم کو اس کے اعمال کو اچھا بنا کر دکھایا, وہ سمجھتے ہیں بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُم, پھر اپنے رب کی طرف جب ان کا رجوع ہوگا لوٹیں گے, فَيُنَبِّئُهُم, وہ بتائے گا, مولوی نہیں بتائیں گے, وہ بتائے گا کہ کون واقعی خوبصورت اعمال والا تھا اور کون بدزیب اعمال والا تھا. یہ فیصلہ خدا کا کام ہے. وہ کہتے ہیں یہ چونکہ مجبوری بعد میں پیش آئی اس لیے کلمہ میں تبدیلی لازم ہو گئی ہے. یہ کلمہ اب کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ ایک دعوے دار نبوت کا انکار لازم ہو گیا ہے. بس اب پاکستان کی حکومت نے یہ کلمہ بنایا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. مرزا غلام محمد قادیانی اور وہ سارے جو ان کو سچا مانتے ہیں وہ سارے دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد اور جھوٹے ہیں. یہ مکمل کلمہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ادھر دیکھیں کہ یہ بات کی بات ہے. مسلمہ کذاب کس زمانے میں پیدا ہوا ہے, کوئی ان سے پوچھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا, وہاں حاضر ہوا. بعض کہتے ہیں ملاقات ہوئی, بعض کہتے ہیں نہیں پیغام بھیجا گیا تھا. یہ بحث چھوڑو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہوا. فتنہ ارتداد کب ہوا, وہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں, اور اس زمانے میں اسی قسم کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نتیجے میں وہ استنباط کیا جو مولوی کرتے ہیں کہ چونکہ بعض مسلمان کہلانے والے مسلمہ کذاب کو مان بیٹھے ہیں اور اس پہلو سے مرتد ہو چکے ہیں, اس لیے اب ان کے لیے کلمہ کافی نہیں ہوگا بلکہ مسلمہ کا انکار ضروری ہو گیا ہے. کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت موجود سب جھوٹوں کے لیے یہ شرط لگائی کہ اب ان کی طرف سے کلمہ کافی نہیں, ادعاء اسلام کافی نہیں, ان کا انکار شامل ہو جائے گا کلمے کے ساتھ. کوئی ایک بھی ایسی حدیث ہے جس سے پتہ چلے, ایک بھی تاریخی گواہی جس سے پتہ چلے کہ ان لوگوں نے یہ کیا تھا. بس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, جو حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کیا, یہ مولوی جب کرتے ہیں تو ان کی مثال وہی ہے کہ ماں سے زیادہ چاہے پھپھا کٹنی کہلائے. یہ پھپھا کٹنیاں ہیں, ان کو دین سے کوئی محبت نہیں. اپنی نفرتوں کے اظہار کے لیے, اپنے بغض کے اظہار کے لیے انہوں نے سب بہانے بنا رکھے ہیں اور خدا بنتے ہیں
کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ خدا کر سکتا ہے صرف. جو اختیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حاصل کیا، جو حضرت ابوبکر نے نہیں کیا، وہ اللہ کو ہے صرف. اب انہوں نے وہ اختیار ہاتھ میں لے لیا ہے. ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، مگر وہ خدا تو نہیں تھے نا. ہم تو خدا ہیں، ہم جو چاہیں کریں، شریعت کے مالک ہیں، جس طرح چاہیں اس فیصلے جاری کریں. عملاً ان کی آواز یہ ہے کہ ہم جھوٹے خدا ہیں اور اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں. بس دین کو جس حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اسی حالت میں چھوڑا جانے دو. یہ فیصلہ کہ کون مسلمان ہے اور کیوں ہے یہ خدا پر چھوڑ دو. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خاتمیت کے انکار سے ان کا احمدیوں کو نعوذ باللہ من ذالک، اول تو انکار کرتے نہیں، بالکل جھوٹ ہے. اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ بار بار میں دکھا چکا ہوں. جو غیر احمدی یہاں آتے ہیں سوال جواب کے لیے وہ بالکل مطمئن ہو کے اٹھتے ہیں کہ ہاں جی قطعی بات ہے، بالکل جھوٹے ہیں یہ لوگ. لیکن جھوٹا الزام ہی صحیح. اس جھوٹے الزام کو فرض کریں تسلیم بھی کر لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا اس قطعی شہادت کے بعد کہ ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے، اندر سے وہ ایمان نہیں رکھتا، اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا؟ یہ آپ نے استعمال فرمایا کہ ایسے شخص کو کہا جائے کہ تم اب غیر مسلم ہو، تمہیں ہرگز مسلمان کہلانے کا حق نہیں؟ یہ سوال ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ بدبخت ہیں جو خدا بنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ اوپر قدم رکھ رہے ہیں، ممبر پر کھڑے ہونے والے، نام ہے ممبر رسول کا، اور اپنی طرف سے وہی نازل کر رہے ہیں. نہیں، کیونکہ جو وہی محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے وہ ان کو جھٹلا رہی ہے. وہ وہی یہ ہے کہ یہ منافقین جو تیرے پاس آتے ہیں وہ شہادت دیتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہ تو محمد رسول، تو خدا کا رسول ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تو خدا کا رسول ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس سے زیادہ قطعی گواہی کسی کے اندر سے کلمے کے انکار کی، خاتمیت کے انکار کی کوئی ممکن ہے کہ معین طور پر آنے والوں کے متعلق جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور جن کی طرف اس آیت میں من جملہ اشارہ ہے، یہ بتایا گیا کہ یہ آ کے یہ گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. اللہ سے زیادہ اور کون جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے؟ لیکن یہ کلمہ کہنے والوں کے متعلق اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے ہیں. اس کے بعد حکم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دے قولوا اسلمنا، ان سے کہہ دو اسلام کا دعویٰ بے شک کرتے رہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس میں ہم دخل نہیں دیں گے. ہاں مومن تم نہیں ہو، ایمان کا دعویٰ کہ تمہارا بیکار ہے، لیکن مومن کہلانے پر پھر بھی پابندی کوئی نہیں کی. یہ فرمایا کہ تم اسلام کے وہ معنی، ان معنوں میں مسلمان ہو، منہ سے کہتے ہو، فرما برداری کر لی، ہمیں کوئی حق نہیں کہ تمہیں کہنے. جہاں تک ایمان کی صفات کا تعلق ہے وہ جھوٹوں میں ایمان نہیں ہوا کرتا. تم صفات ایمان سے عاری ہو، اس کے باوجود کہو اپنے آپ کو مسلمان. مسلمان نہ کہو نہیں فرمایا، اپنے آپ کو مسلمان کہو. اس کے باوجود یہ لوگ کون ہیں مسلمان کہلانے کا حق چھیننے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھینا، خدا نے دیا نہیں حق. اور ساری زندگی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی شخص نے کہا اور میں مسلمان ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دیکھو ذرا پورا ایمان ٹھیک نہیں، چلو نکلو یہاں سے، تم خاتمیت کے منکر ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو. کسی ایک کے متعلق بھی اسلام سے خارج کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا. اب بتائیے، ان سے جو پوچھیں گے وہ تو پوچھیں گے، لیکن جو بتائیں گے اس کا جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے ہی. ٹھیک ہے؟ اور ایک ٹیلی ویژن میں لکھتے ہیں آپ بھی جواب کی کاروائی کیا کریں.